تو حضرت مولانا اسلم شیخ، اچھا لوگ کہتے ہیں پھر عورت کو بھی 4 کی اجازت ہونی چاہیے. اگر عورت کو بھی اجازت ہو جائے، نمبر 1 بچے کا کیسے پتہ چلے گا کس کا ہے؟ ہر بچے کا DNA ٹیسٹ ہوگا. نمبر 2 بڑا نقصان اس میں یہ ہے کہ پھر خاندان وجود میں نہیں آئیں گے، فیملی سسٹم کیا ہو جائے گا؟ تباہ. اس لیے کہ آپ کی 4 بیویاں اور آپ کی ہر 4 بیوی کے 4 شوہر، اور ہر 4 شوہر میں سے ہر ایک کی اپنی الگ الگ، تو یہ پوری دنیا ایک عجیب سی چین بن جائے گی. پاگل پن ہے والی بات. یہ ایسے ہے پریکٹیکلی یہ ممکن ہے ہی نہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو یہ باؤنڈ ایک کو ہونا پڑے گا. تو مرد میں اگر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا پیسہ ہے اس کے پاس، اتنی عزت، اتنی شہرت، اور 4 بنگلے بنا سکتا ہے، تو عورتیں دھڑا دھڑ اس سے خوش شادیاں کریں گی. اور اس میں کوئی کوالٹی نہیں ہے تو وہ دوسری شادی کے اشتہارات اخباروں میں لگا کے پیسے ضائع کرتا رہے گا. مجھے اپنے دکھڑے سنائے گا کہ آپ کا بیان سن کے میں نے 4 کی نیت کی تھی مگر دوسری بھی نہیں ہو رہی. تو آپ لڑکیوں کو ترغیب دیں کہ لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کو ترغیب دیں کہ دوسری بیوی بنے. میں ان سے کہتا ہوں، میں تو خواتین کو ترغیب دے رہا ہوں کہ ایک مکھنچو سے شادی سے بہتر ہے کسی عزت دار کی تیسری دوسری بن جاؤ، یہ زیادہ بہتر ہے کسی نااہل کی. یہ ملفوظ خواتین یاد رکھ لیں جو ابھی جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، خوب اچھی طرح نوٹ کر لیں. کسی غیر ذمہ دار مرد کسی نااہل مرد کی اکلوتی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی عزت دار اور معاشی لحاظ سے مضبوط اور ذمہ دار آدمی کی دوسری بن جائیں. something is better than nothing. ساری زندگی شوہر لیس سے بہتر کیا ہے؟ عزت دار کی دوسری بن جائے. تو میں تو خواتین کو ترغیب دیتا ہوں. لوگ آ کے مجھے کہتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں، مفتی صاحب ہماری دوسری نہیں ہو رہی، کیا کریں آپ ترغیب دیں. میں کہتا ہوں میں تو ترغیب دیتا ہوں خواتین کو، بھائی دوسری بن جاؤ، لیکن میں یہ ترغیب دوں کہ آپ کی دوسری بیوی بن جائیں، یہ میں نے، مجھے کیا پتا آپ کیسے ہیں بھائی. تو یہ خاتون کو پٹانا آپ نے ہے. یہ پٹانا کس کی ذمہ داری؟ پٹانے کا مطلب وہ غلط والا پٹانا نہیں، اپنی کوالٹیز بیان کرنا کہ میرے پاس یہ فیکٹری ہے، دیکھو تم وہ فلانے کی اکلوتی بن رہی ہو، وہ تو تمہیں پکوڑے کھلائے گا، گولے گنڈے کھلائے گا. میری یہ فیکٹری ہے، میرا یہ بزنس ہے، میرا یہ کاروبار ہے، لینڈ کروزر میں گھماؤں گا، یہ کروں گا، وہ ہے زبردست، ہٹو بچوں. اگر آپ اور پھر ثابت بھی کرو تو وہ آپ کی یقیناً چوتھی بنے گی. آپ کی دوسری ہو گیا کہ ہٹو وہ وسیم ستار کے نمبر کو نکال کے باہر پھینک. وہ لطیفہ میں سناتا رہتا ہوں نا جس میں میز بھی بنی ہے. عورت کو مال میں اٹریکشن ہوتی ہے اور یہ غلط چیز نہیں ہے بھائی. اگر ایک غریب چاہتا ہے میری بیٹی اچھا کھا لے تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ آپ کو پھر غریبوں کو کون لڑکیاں دے گا؟ تو غریبوں کو اور بہت سارے مسائل ہیں، تو ایک مسئلہ یہ بھی ہو گیا. تو کیا ہے اس میں بھائی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غریب آدمی تو بیچارہ پھر وہ ایک پر اکتفا کرے گا، بلکہ بہت سو کو ایک بھی نہیں ملے گی. صبر کرے وہ. غریبوں کو اور بھی تو بہت سی چیزیں نہیں مل رہی نا. ارے غریبوں کو گاڑی نہیں مل رہی، رکشوں میں سفر کرنا پڑتا ہے، بلکہ WR میں لٹک کے جاتے ہیں. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ غریبوں کو آپ لینڈ کروزر لے کے دینا شروع کر دو کہ تم کیونکہ WR. اس کا حل یہ ہے کہ ان کو صبر کی تلقین کرو کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے. صحیح ہے نا؟ یہاں ساری خواہشات پوری نہیں ہوتی. صبر کرو، آخرت میں اللہ نوازے گا. جن کو ملا ہے وہ بھی قبر میں جائیں گے، جن کو نہیں ملا وہ بھی قبر میں جائیں گے. تو رونا پیٹنا نہیں کرو آئے میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے. جیسے ایک مولانا صاحب ہمارے حضرت سے کہتے تھے، حضرت فرماتے تھے آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ وہ ایسے دکھڑا سناتے تھے حضرت کو نا، حضرت نقل اتارتے تھے ان کی. وہ دکھڑا سنا کے کہتے پیسے ہی نہیں ہے. حضرت کو بڑا غصہ آتا تھا ان پہ کہ رو کیوں رہے ہو بھائی؟ بولو بھائی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، بس کوئی رشتہ نہیں مل رہا، جب مل جائے گا تو کر لیں گے. یوں بولو نا. تو پیسے نہیں بھی ہیں تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے یار. غربت کوئی عیب تھوڑی ہے. غریب آدمی کی خواہشات پوری نہیں ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جن کی پوری ہوتی ہیں وہ بھی مر کے ہڈیاں. 4 شادیاں بھی کرو گے تو بڈھا بھی تو ہوگا نا ایک دن. کیا خیال ہے؟ ایک دن بڑھاپا آئے گا نا، تو کیا کرے گا ان 4 کا؟ بڑھاپا تو ایک دن آئے گا اور مرے گا، قبر میں جائے گا، تو 4 کی قبریں اس کے ساتھ بنیں گی. تو غریب آدمی یہ سوچے کہ دنیا مسافر خانہ ہے تو کوئی بات نہیں، صبر کرو. کوئی دے دے اپنی بیٹی ٹھیک ہے. ہاں بہت سے لوگ جو یہ چاہیں گے کہ ہم مالدار کی دوسری بیوی نہیں بننا، خواتین چاہیں گی نہیں، وہ کہتی ہیں ہمیں غریب شوہر مل جائے مگر اکلوتا. بہت سو کی ترجیحات یہ ہوتی ہیں، تو وہ آپ کو ترجیح دیں گی کہ بھائی ہمیں پتہ ہے اس کو کوئی دوسری پہ دے گا ہی نہیں. ایک عورت غریب کی پہلی بیوی بنے گی یہ سوچ کے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ صرف جذبے لے کے دنیا سے چلا جائے گا، اس کو میں بڑی مشکل سے ملی ہوں. تو مجھے یہاں فائدہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن یہ شیورٹی ہے کہ میں اس کی اکلوتی بیوی رہوں گی. تو یہ بھی ایک فائدے کی چیز ہے. تو آپ جب لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں تو خود بخود مینجمنٹ پیدا ہو جائے گی، نظم پیدا ہو جائے گا کہ کس کی 4 بیویاں ہوں گی، کس کی 3، کس کی 2، کس کی 1. اور کوئی کم بخت ایسا بھی ہوگا جو ساری عمر کمارا رہے گا. کوئی لڑکی اس کی اکلوتی بیوی بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی، وہ اس قابل ہی نہیں ہوگا، وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس قابل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ فلسفہ اسلام کا. خدا کی قسم دنیا میں کسی کے پاس خواتین کے مسائل کے لیے اس سے بہتر حل موجود نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا عورتیں اس کے تکلیف ہوتی ہے دوسری شادی کی بات. دوسری بیوی بنتی بھی کون ہے؟ عورت ہی بنتی ہے. تیسری کون بنتی ہے؟